اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ قرآن پاک کا 24واں رکوع یعنی سورہ بقرہ کا 23واں رکوع اسلام کے تیسرے رکن روزہ پر ایک مکمل مضمون باندھ رہا ہے۔ 6 آیات مبارکہ پر مشتمل یہ رکوع ڈیوائن اونرشپ یعنی ربانی اپنائیت کا احساس دلا رہا ہے۔ رکوع کی پہلی آیت واضح کر رہی ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر کیا گیا تھا، تاکہ تم اللہ کی اپنائیت سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے تقوی کی صفت پیدا کر سکو۔ پھر تسلی بھرے انداز میں مزید شفقت اور اپنائیت کا اظہار ہو رہا ہے کہ چند دنوں ہی کی تو بات ہے، بیماری اور سفر میں ریلیکسیشن ہے، گنتی بعد میں بھی پوری کی جا سکتی ہے، روزہ نہ رکھنے کی صورت میں ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا فدیہ مقرر کیا جا رہا ہے، لیکن زیادہ بھلائی کرنے والے کے لیے زیادہ اجر ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ واضح کیا جا رہا ہے کہ ان تمام چھوٹ کے باوجود روزہ رکھنا ہی افضل ہے۔ پھر اس رکوع میں ماہ رمضان کی برکت کا تذکرہ ہے کہ اس مبارک مہینہ میں رب کا کلام ہم تک پہنچا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور حق و باطل کے درمیان امتیاز کی روشن دلیل ہے۔ اب ربانی اپنائیت سے بھرپور استفادہ حاصل کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس ماہ کی آمد پر بھرپور روزے رکھے جائیں۔ اللہ رب العزت اپنے بندے سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے مزید فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہوں، سختی ہرگز نہیں، تاکہ تم اللہ کی سرفراز کی گئی ہدایت اور اس کی کبریائی کا اعتراف کرو، شکر ادا کرو۔ پھر رکوع کی 4تھی آیت مبارکہ میں ایک بہت بڑی خوشخبری دی جا رہی ہے کہ میں اپنے بندوں کے قریب ترین ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ اپنائیت کے پرکشش انداز میں واضح کیا جا رہا ہے کہ میری دعوت پر لبیک کہو اور مجھ پر ایمان رکھو تاکہ راہ راست پر رہو۔ اگلی آیت میں روزہ سے متعلق مزید ریلیکسیشن کا ذکر کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا شریک حیات تمہارے لیے اور تم اس کے لیے ایک دوسرے کا لباس ہو۔ اللہ ہماری خیانتوں سے بخوبی آگاہ ہے، لیکن اللہ ہم سے اپنائیت کا اظہار کرتے ہوئے رحمت فرماتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ بس ہم پر فرض ہے کہ صبح کی سفید دہاڑی سے لے کر رات تک روزے پورے کریں۔ واضح کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا، تقوی کی روش اختیار کرنی ہے۔ تقوی کا سب سے بڑا معیار یہ ہے کہ اپنا مال حلال طریقے سے کمایا جائے، رشوت سے بچا جائے، جان بوجھ کر کسی کے مال میں ڈنڈی نہ ماری جائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں روزہ کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کریم رب کی محبت، قربت اور اپنائیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقوی اختیار کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔